اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال کیا تھا سائیں محبوب پیر ہمیں بتائیں یہ تصور کی حقیقت کیا ہے، تصور کرنا کیوں ضروری ہے؟ میرے دوستو، میرے بھائیوں، راہ سلوک پر چلنے والوں، اللہ آپ کو کامیاب و کامران فرمائے۔ جو بھی ہمارے بیانات سنتے ہیں اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ جو بھی ہمارے بتائے ہوئے وظائف پر چل کر اللہ تعالیٰ کی دائمی حضوری حاصل کر رہے ہیں اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ جہاں جہاں ہمارے مریدین ہیں، عقیدت مند ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، یا طالب ہیں، یا سروری قادری طریقے سے ان کا تعلق ہے، نسبت ہے، محبت ہے، اس سائیں کی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، تصور وہ طاقت ہے کہ جس طاقت کا راز عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کھول دیا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصور وہ عبادت ہے، تصور وہ عبادت ہے کہ کوئی بندہ ایک لمحے کے لیے، سلطان بادشاہ فرماتے ہیں، تصور اس میں اللہ ذات کر لے، وہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان میں اس بندے نے عبادت کر لی۔ اللہ اکبر، اتنی عبادت کر لی کہ زمین و آسمان اس کی نیکیوں سے بھر گیا۔ تصور اس میں اللہ ذات اگر ایک دم کے لیے بھی کسی نے کر لیا، یہ اتنی بڑی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا طریقہ ہے۔ تصور کہتے ہیں خیال کو جمانا، مراقبہ کرنا، گیان کرنا۔ یہ نماز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبے اور تصور کا نام ہی رکھا تھا کہ نماز ایسے پڑھو آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب اللہ کو دیکھنا تو محال ہے، یعنی مشکل ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ اس میں اللہ ذات کو دیکھ رہے ہو تو ایسے نماز کو ادا کرو، نہیں تو وہ اس میں اللہ ذات آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس مراقبے، گیان، اس تصور کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز رکھا ہے۔ تو نماز اسی چیز کا نام ہے کہ آپ ایک ذات کے ساتھ یکسو ہو کر اپنی گفتگو کریں اور اس ذات کو اپنے اوپر مہربان کریں، اس کا نام بھی تصور ہے۔ تصور کے بغیر نماز بھی جان لیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے سات و لطائف کی سیر کا نام ہے، یعنی عروج کی سیر کا نام ہے۔ نماز مومن کے لیے معراج کے معنی ہے سیر۔ کہاں کی سیر؟ بلندیوں کی بلند معنی، لطیفہ نفسی، قلبی، سری، خفی، مخفی، اخفی، انا، ان ساتوں ہفتے اندام کی سیر کا نام نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر سن لے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث نبوی ہے، حضور نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز نہیں ہوتی جب تک دل زندہ نہ ہو جائے، دل زندہ و جاوید نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کا قلب جب تک زندہ نہیں ہو جاتا اور اللہ اللہ کرنے نہیں لگ جاتا، یعنی آپ کا کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ سے نہیں ہو جاتا، گویا وہ نماز نہیں ہے، ورزش، وہ ورزش ہو سکتی ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ نماز کا معنی ہے خشوع اور خضوع، اپنے پورے اہتمام کے ساتھ اس ذات کے ساتھ آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقت اللہ تعالیٰ سے مراقبہ یعنی نماز کرنے کا حکم عطا فرمایا تھا۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبران خدا نے تصور کیا ہے، اور آج میں تصور کے اوپر سے کہ ایسا پردہ اٹھاتا ہوں کہ جو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ اور حضرت قبلہ فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ نے، آپ نے وہ پردہ اٹھایا جو ظاہری لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن باطنی جہان کی سیر کرنے والے عارفین اور طائر لاہوتی یعنی شہباز لامکانی جتنے لوگ ہیں ان کو اس حقیقت کا، معرفت کو سمجھنے والوں کو اس حقیقت کا پتہ ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تصور، جب بندہ اللہ کے کسی اسماء کا تصور کرتا ہے تو تصور کرتا ہے تو اس کے زیادہ تصور اور توجہ مرکوم کرنے سے اس اسم کا ایک دروازہ لطیف ہے وہ کھل جاتا ہے، اور وہ جب دروازہ کھلتا ہے تو وہ صرف ایک اسم نہیں ہوتا، اسم کا دروازہ جب کھلتا ہے وہ بندہ اسم کے اندر جاتا ہے تو اسم کے اندر ایک پورا جہان ہوتا ہے، اور اس جہان میں اللہ کی مخلوقات ہوتی ہیں۔ یہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے عرش معلیٰ پر جب مقام احدیت میں اللہ تعالیٰ تھا تو سب سے پہلے اللہ کے اسماء تھے، ان اللہ، اللہ عرش توحید باری تعالیٰ خداوند اکبر، صرف یہ پکارتا تھا
انا اللہ، اللہ یہ کہتا تھا، انا الرحمن، اللہ یہ کہتے تھے، انا الرحیم، انا الحی، انا القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں جو اللہ تعالیٰ لاہوت و لامقام میں اپنی صفات کے ساتھ ازلی ابدی دن والے دن سے اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفات کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ صفات صرف ایک صفات نہیں تھی، یہ صفات ایک پورا جہان، پوری کائنات رکھتی تھی۔ تو اسی طرح سلطان بہو فرماتے ہیں کہ لطیف دروازہ کھلے گا، آپ اس دروازے سے جہان کی سیر کریں گے۔ اور بہت انبیاء گئے اور واپس آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام گئے، اور میں نے پچھلے بیان میں بتایا ان کا اسم تھا یا حی و یا قیوم۔ وہ حی و قیوم کے جہان میں گئے، اتنا خوبصورت جہان تھا، وہاں پر ایک آب حیات کا چشمہ تھا جہاں سے جناب خضر نے وہ ہمیشہ کی زندگی والا پانی پیا۔ تو وہ اس اسماء الہی کا جہان تھا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام، جسے بائبل نے حضرت ہنوک کہا ہے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی دوسرے سیارے میں گئے، دوسرے جہان میں گئے، اور وہاں پر آپ دوسری مخلوقات سے ملا کرتے تھے اور واپس بھی آ جاتے تھے۔ پھر آپ پکے پکے کسی اور جہان میں چلے گئے۔ ہماری حدیثوں میں آتا ہے کہ جنت میں چلے گئے، یعنی وہ جنت یعنی اس جہان میں چلے گئے جہاں پر ان کا دل کرتا تھا، وہ جنت والے جہان میں چلے گئے۔ لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی آسمان پر گئے۔ اسی طرح حضرت الیاس، جس کو ایلیا بھی کہا جاتا ہے، حضرت الیاس علیہ السلام بھی آسمانوں پر تشریف لے گئے، کسی اور جہانوں میں گئے۔ وہ ایک ایسے تصور کو، نام کو پکڑ لیتے تھے، پھر اس پر اپنی توجہ مرکوز کر دیتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام، انہوں نے بھی ایک اسم کا، میں نے ان کا بتایا تھا، وہ اسم قدوس ہے۔ انہوں نے اسم قدوس پر توجہ کی اور آسمان کے سارے پاکیزگی کے دروازے ان کے لیے کھل گئے اور ان کو آسمانوں پر بلا لیا گیا، اور وہ آج بھی زندہ اور جاوید اپنے جسم اطہر کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے اسم عطا فرمایا، اور حضرت کی یہ شان ہے کہ میرے اور آپ کے نبی کو نا اللہ نے اسم اعظم عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یعنی اپنا خاص الخاص اسم اللہ ذات عطا فرمایا۔ اسم اللہ ذات، جب رسول پاک کے پاس وہ اسم آئے نا تو حضور اسم اللہ ذات کے تصور میں گم ہوئے، اتنا تصور کیا۔ یہ سلطان بہو کا فرمان ہے کہ آپ جس چیز کا تصور کرو گے آپ وہی ہو جاؤ گے، اور اس کا مکمل رنگ آپ پر چڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان باہو نے یہ انکشاف لوگوں کے آگے کھولا، لوگوں نماز بھی تصور اسم اللہ ذات کا نام ہے۔ سلطان باہو نے فرمایا مراقبہ بھی اس تصور کا نام ہے۔ لوگ باقی پچھلے جو انبیاء، اولیاء، اوتار وغیرہ گزرے ہیں، یہ سارے کسی خدا کے صفاتی اسم کے اوپر توجہ کر کے، یعنی ان کو نا وہ کوئی عطا کر دیتا تھا، بخش دیتا تھا۔ ہمارے پاک پیغمبر محمد عربی کو اللہ تعالیٰ نے اسم اللہ ذات غار ہیرا میں عطا فرما دیا تھا، تو حضور اس اسم ذات کا اتنا تصور کیا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہان نہیں بلکہ تمام کے تمام جہانوں کی سیر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا تک پہنچ گئے۔ وَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اللہ تعالیٰ کے قریب ترین والے۔ بلکہ سلطان بہو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فنا فی اللہ بقا باللہ اور فنا فی ذات عین یاہو، یعنی اس ہو کی ہویت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور خدا کا صبغۃ اللہ کا رنگ رسول اللہ پر پورے کا پورا چڑھا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسم کے تصور سے خدا کے رازوں کو جان لیا۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، تصور کرو گے تو ولایت ملے گی، تصور اسم ذات کرو گے قرب خدا ملے گا۔ اور ایک اور بات ہے، حضرت فقی نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے دادا پیر فرماتے ہیں کہ آپ تصور کرو، اور تصور کرو تفکر سے تاکہ تصرف حاصل کر لو۔ یہ سلطان صاحب کا بھی قول ہے، فقی نور محمد صاحب کا بھی۔ اتنا تصور کرو تفکر کے ساتھ کہ تصرف حاصل کر لو۔ فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو فقیر صاحب نے اس کا شرح بیان کی۔ فرمایا اتنی توجہ کے ساتھ اللہ کے اسماء کا تصور کرو کہ اس کا تصرف مل جائے، یہ تصرف مل جائے، اللہ دور نہ رہے، آپ اللہ کے قریب اور اللہ آپ کے قریب، کعبہ دور نہ رہے، تصرف آ جائے، اب جب مرضی چاہے کعبہ جا سکیں۔ اتنا خدا کی ذات میں، یعنی اسم جسم میں کر دیں، جسم اسم میں کر دیں، اور اپنے آپ کو بیچ سے نکال دیں،
صرف مرشد رہ جائے، پھر مرشد بازو پکڑے غوث پاک کی کچہری میں لے جا کر مہر لگائے، پھر غوث پاک رہ جائے، پھر غوث پاک سے نکلے تو مجلس محمدی میں پہنچ جائے، پھر فنا پھر رسول رہ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ہاتھ پکڑ کر خدا کی کچہری میں پہنچایا جائے، تاکہ صبغت اللہ کا رنگ رہ جائے، اور خدا کا رنگ تا قیامت رہتا ہے، صبغت اللہ کا رنگ کبھی اللہ کا رنگ ختم نہیں ہو سکتا، وہ اولیاء اللہ پر چڑھا ہے اور اولیاء اللہ اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اس لیے تو وہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست۔ تو آپ نے تصور اتنا ضروری ہے کہ نماز بھی قبول نہیں ہے جب تک تصور نہیں کرو گے، یعنی حضور نے فرمایا اتنے گیان کے ساتھ نماز پڑھو، آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی مراقبے کی شکل ہے نماز۔ نماز میں اگر آپ حضوری چاہتے ہیں تو خدا کے اسم پر تصور قائم کر کے تو پھر ادا کریے گا، پھر آپ کو پتہ چلے گا نماز کی کیفیت کیا ہے، نماز کی حیت کیا ہے، نماز کے فوائد کیا ہے، نماز کی حضوری کیا ہے۔ بندہ جب اپنے آپ پر تصور شیخ کرتا ہے، سینے پر اسم محمد کرتا ہے، دل پر اسم اللہ ذات کرتا ہے، سامنے اسم اللہ ذات کو نور سے لکھا ہوا دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اے اسم اعظم تو سب سے بڑا ہے، پھر وہ بڑا بندے کو اپنی نفی کر دیتا ہے اور بندہ اس بڑی ذات میں جا کر فنا اور بقا حاصل کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کرو گے تفکر کے ساتھ اللہ آپ کو تصرف عطا کر دے گا، اور تصور کے بارے میں یہ بھی آتا ہے تصور شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ تک جانے کا، شارٹ کٹ رستہ۔ کوئی اللہ تک جانا چاہتا ہے نا تو اللہ کا ایک اسم چمکتا ہوا سامنے رکھے، روزانہ دیکھا کرے، دل پر نقش کرے، آنکھوں پر نقش کرے اور اس میں گم ہو جائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تصور اسم اللہ ذات، پچھلے امتوں میں وہ کسی بھی صفاتی اسم کا تصور کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ ذات لے کر آئے ہیں، یعنی اللہ کے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اسم اللہ ذات دکھا دیں ذرا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسم اللہ ذات لے کر آئیں، تو ایسا اسم اللہ ذات اپنے گھر میں رکھیں، بنوا لیں۔ یہ دیکھیں ایسا اسم اللہ ذات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اور رسول اللہ اسی کے مراقبہ میں رہے ساری زندگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سمے فنا ہو کر حضور نے بقائیت حاصل کی۔ تو میرے بھائیوں، اس چیز کا تصور کرو گے تو خدا داد صلاحیتیں آئیں گے، کیونکہ یہ خدا کا اسم ہے، اس کا جتنا تصور کرو گے خدا داد روحانی قوتیں، شکتیاں آپ کے اندر آ جائیں گی۔ اس کو اپنے خیال میں رکھیں، توجہ میں رکھیں، دل پہ رکھیں، بلکہ آپ کے اندر ایسا دل لگا ہونا چاہیے، اتنا اللہ کرے کہ اندر یہ دل بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تصور اسم اللہ ذات کر کے اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی دے۔ اور آخر پر سلطان بہو کا فرمان سن لیں، تصور کا فائدہ مرتے وقت پتا چلے گا۔ جن لوگوں نے تصور اسم اللہ ذات کیا ہوگا نا، کئی دفعہ مرتے وقت زبان نہیں چلتی، تو مرتے وقت تصور پھر بھی قائم رہتا ہے، تو بندے کا لوں لوں اللہ کا ذکر کرے گا۔ اور پھر فرمائے قبر میں تصور اسم اللہ ذات کا پتا چلے گا۔ سلطان بہو فرماتے ہیں جسم ختم بھی ہو جائے گا، لیکن جو اس نے اپنے توجہ اور مراقبے سے اسم اللہ ذات بنایا ہوگا وہ قبر میں لیٹا ہوگا، اور فرشتے دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ، اللہ اس کا جسم تو تیرے اسم میں فنا ہو چکا ہے، اب تو یہ قبر میں اسم اللہ ذات لیٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سلطان صاحب فرماتے ہیں حشر والے دن بھی تصور اسم اللہ ذات کا پتہ چلے گا، جب اللہ تعالیٰ بندوں کو بلائے گا تو بندے کو ظاہر باطن ایک ہوا ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن ظاہر باطن ایک ہو جانا ہے، تو لوگوں کا جو باطن ہوگا وہ باہر آ جانا ہے۔ تو قیامت والے دن سلطان صاحب فرماتے ہیں ہمارے سروری قادری مریض جو ہوں گے نا، تو وہ جب آئیں گے نا تو ان کا باطن اسم اللہ ذات سے روشن ہوگا، تو وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو وہ ایسے لگیں گے کتنے سارے اسم اللہ ذات آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اسم اللہ ذات ہی آ رہے ہیں، کیونکہ ساری زندگی اسم اللہ کا تصور کیا تو اسم اللہ ذات ہی آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یار یہ تو صبغات اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، یہ تو اہل اللہ ہیں، ارے یہ تو نور اللہ ہے، ان کو میری جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یہ تصور کے فائدے ہیں میرے بھائیوں، میرے دوستو، تصور لازمی کر لو، چاہے 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ نے تصور کرنا ہے، یعنی روزانہ بیٹھنا ہے اور اس میں اللہ کو دل پر نقش کر کے ساتھ اللہ یہ ساتھ تصور کرنا ہے، اور اپنی مشق بنا لیں، زندگی کا معمول بنا لیں۔ دیکھنا جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں فیض نہیں ہوتا، یہ ہمارا نہیں، سلطان بہو کا یہ طریقہ اپنا لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔